انسانوں کے نام افزار ریحان، بشرا بیگم کا دھماکہ اور احتجاجی تحریک۔ ہمارا پاپولر سابق کھلاڑی اپنی رہائی کے لیے ایک طرف تو 24 نومبر کو بھرپور ملک گیر عوامی احتجاج کی فائنل کال پر بضد ہے، جبکہ دوسری جانب اس کی بیگم بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی صاحبہ نے گرما گرم حالات میں ایک ایسا دھماکہ خیز بیان دے دیا ہے جس کی چنگاریاں دور تک جائیں گی۔ اگلی بحث سے قبل پنکی پیرنی صاحبہ کا مذکرہ بلا بیان قابل ملاحظہ ہے۔ شرعی حجاب میں ملبوس سابق خاتون اول اپنے ویڈیو بیان میں فرماتی ہیں، عمران خان حکومت میں آ کر پہلی مرتبہ ننگے پاؤں مدینہ منورہ گئے تو جنرل باجوہ کو سعودی عرب سے کال آئی کہ یہ تم کس کو یہاں اٹھا لائے ہو؟ ہم تو اپنے ملک یعنی سعودی عرب سے شریعت کا نظام ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جبکہ تم شریعت کے ٹھیکیدار کو یہاں اٹھا لائے ہو۔ اس کے بعد ہمارے خلاف گند شروع ہوا اور عمران خان کے خلاف یہودی کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا؟ ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے بشرا بی بی کی جانب سے سعودی عرب پر لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اس سب پر اپنی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حلفاً کہا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب بشرا بی بی اور عمران سعودی عرب کا دورہ کر رہے تھے تو انہیں انہی حکمرانوں نے، جن پر آج وہ یہ الزامات لگا رہی ہیں، واچ اور نیکلس جیسے مہنگے تحائف دیے تھے۔ بعد ازاں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے بھی بشرا بی بی سعودی عرب گئی تھیں۔ کچھ ذرائع یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کون سی شریعت نافذ کی تھی جس کے کارن سعودی عرب ان سے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ وزیر دفاع کے بقول یہ لوگ اپنے سیاسی فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اب انہوں نے شریعت کارڈ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی والے لاکھ کہیں کہ بشرا بیگم کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں، اس لیے ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس امر میں کیا اشتباہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی موجودہ شریک حیات اور سابق خاتون اول ہیں۔ ان کا یہ بیان سفارتکاروں کے ذریعے سعودی حکمرانوں تک پہنچے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ایسے ہی بیانات کی وجہ سے پہلے ہی ان کی جو مشکوک حیثیت ہے، اس سے ان کی پوزیشن مزید خراب ہوگی۔ سعودیوں کی طرف سے اس نوع کے سوالات بھی اٹھیں گے کہ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہم شریعت کا نظام ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں؟ اپنے قوانین اور کلچر کے حوالے سے سعودیوں کی اپنی ترجیحات ہیں۔ پاکستان کی کسی سابق خاتون اول کو ان حوالوں سے انہیں ڈکٹیٹ کرنے یا ان کے خلاف منافعت پلانے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ حال ہی میں سعودی ذرائع سے اس نوع کے سوالات اٹھائے بھی گئے ہیں کہ ہمارے ریاض سیزن یا فیسٹیول کے تحت ہونے والے انٹرٹینمنٹ پروگراموں کو کس حیثیت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے ملک میں عالمی ثقافتوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے مقامی اور عالمی ثقافتی پروگراموں کے شائقین دنیا بھر سے آتے ہیں، جس سے ہماری کاروباری سرگرمیاں بڑھتی ہیں۔ یہ ہمارے کھلے پن کی ایک واضح مثال ہے۔ ہمارے یہ تمام منصوبے سعودی عرب کے متوازن ویژن پر مبنی ہیں۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان خدا کے مہمانوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں اور اس میں غیر معمولی بہتری لائے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جب برسر اقتدار تھے تب بھی انہوں نے سعودی عرب کی اسلامی قیادت کے بالمقابل ایران اور ترکی سے مل کر ملائیشیا کی اسلامی کانفرنس میں جو کردار ادا کرنا چاہا تھا، جب سعودیوں نے اس پر سوال اٹھایا تو انہیں فوری طور پر اپنے منفی کردار اور باتوں سے مکرنا اور یو ٹرن لینا پڑا۔ اسی طرح کراؤن پرنس کے جہاز میں نیو یارک جاتے ہوئے انہوں نے جو زبان استعمال کی، اس پر بھی انہیں سب کی اور نقصان اٹھانا پڑا۔ اپنے سابق کالم میں درویش نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے آج وہ بے بسی کی حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ نواز شریف اور محترمہ کے لیے جو بیرونی آسانیاں آ جاتی تھیں یہ ان سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ پنکی پیرنی صاحبہ کے بیانات سے پوری ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ادراک ہی نہیں کہ وہ جو کچھ ہانک رہے ہیں اس کے کیا مضمرات ہوں گے۔ اب ان لوگوں نے اپنے تئیں بہت بڑے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جو درون ملک ہی نہیں بیرون ملک کے لیے بھی ہے، جہاں جہاں پی ٹی آئی کی تنظیمیں موجود ہیں۔ ان سب سے کہا گیا ہے کہ 24 نومبر کو سب باہر نکلیں تاکہ خان کو جیل سے باہر نکالا جا سکے۔ درویش پوری ذمہ داری سے یہاں بیان کیے دے رہا ہے کہ یہ احتجاج یا احتجاجی تحریک بری طرح ناکام اور فلاپ ہوگی۔ ان کی جتنی بھی عوامی مقبولیت
مقبولیت کے دعوے کیے جاتے ہیں، ان کی پارٹی بہرحال چونچوں کا مربع ہے، یہاں کوئی تنظیم یا کمان نہیں۔ بشرا بی بی کو بیگم کی حیثیت سے باہر نکلنے یا لوگوں کو نکالنے کا پورا حق ہے، جس طرح بیگم بھٹو، بیگم نواز شریف یا بیگم نسیم ولی خان نکلی تھی، مگر یہ تو اپنے لوگوں کو دلجوئی سے ساتھ ملانے کی بجائے الٹا انہیں دھمکیوں کے ساتھ عنایت کر رہی ہیں، پارٹی سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بی بی پیرنی صاحبہ، اس طرح لوگ نہیں جڑتے نہ نکلتے ہیں، سیاست میں محض جذبات نہیں ہوتے، دیگر بہت سے پہلو بھی دیکھنے پڑتے ہیں، تیل کے ساتھ تیل کی دھار بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ آپ نے تو اب تک سوائے خان کی اکڑ کے کچھ نہیں دیکھا۔ لوگ اپنے دکھ درد اور محرومیوں کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور وہ بھی تب جب ان پر استبدادی طاقتوں نے ایک مدت گزاری ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی اپنی بدترین گورننس والی حکمرانی گرے کو زیادہ مدت نہیں گزری۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نہل اور چاپلوس حکومت جتنی بھی بری ہے، آپ کے شوہر نامدار کی حکمرانی یا آؤٹ پٹ بھی کوئی قابل ستائش نہ تھی، وہ ان سے بھی بری تھی۔ یہ حکومت جن بساکیوں پر کھڑی ہے، کیا سابق کھلاڑی کی بساکیاں ان سے کچھ مختلف تھی؟ اور آج بھی کھلاڑی کی ساری جدوجہد آئین، جمہوریت یا ہیومن رائٹس کی بجائے کیا محض انہی بساکیوں کے حصول کی خاطر نہیں ہے؟ وہ کھلے بندوں یہ مناجات الاپ رہے ہیں کہ بات چیت تو میں صرف طاقتوروں سے ہی کروں گا، احتجاج بھی ہوگا اور مذاکرات بھی۔ کیا ہمارے طاقتور اس قدر بیوقوف یا احمق ہیں؟ جب آپ لوگ اتنی حماقتیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے نخرے کیسے اور کیوں سہیں گے؟ سیاست آپ کی مرضی پر نہیں، حالات کے تیور بدلنے پر آگے بڑھتی ہے۔ آپ لوگ فی الحال ڈھول ڈمکوں کی بجائے چھوٹی موٹی موسیقی پر گزارا کریں۔ کسی قلعے پر حملہ کرنا ہو تو پہلے اس کے کمزور پوائنٹس ملازہ کرتے ہیں۔ آج بلاول جس نوع کی بیان بازی کر رہا ہے، آپ سیاستدان ہوتے تو اس پر پھونکے مارتے، خلفشار و انتشار کو مزید بڑھاوا دینے کی بلا واسطہ کاوشیں کرتے، یا پھر اس وقت کا انتظار کرتے جب ٹرمپ چائنا کا گھراؤ کرتے ہوئے ہمارے طاقتوروں پر بندشیں لگائے گا، تب آپ لوگوں کے لیے بھی راہیں کھلیں گی۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان خامیوں اور کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے فائدہ اٹھائیں، دیگر ممالک میں کامیاب عوامی جتھوں کے نکلنے کی مثالیں بھول جائیں۔ ہر ملک کے حالات کی ایک استبدادی تاریخ ہوتی ہے، مثالیں دینے سے قبل اس تاریخ کا بھی مطالعہ فرما لیا کریں۔ یہاں تو جس بندے کو چھڑانے کے لیے آپ لوگ احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ خود اتنا خود سر ہے کہ اندرون ملک یا بیرون ملک کوئی بھی اس کے لیے کلمہ خیر کہنے کو تیار نہیں۔ خود اس نے اپنی پارٹی کے اندر اپنے لوگوں کو کبھی کسی نوع کی مشاورت کے قابل نہیں سمجھا۔ اس شخص نے 24 نومبر کی جو احتجاجی کال دی ہے، ایمان سے کہیے اس حوالے سے کیا موجودہ پارٹی چیئرمین یا کے پی میں چیف منسٹر سے مشاورت تک کی گئی ہے؟ بیچاری بیگم صاحبہ کی جو سیاسی و مذہبی وزڈم ہے، اس کی کلی اس کے پہلے بیان سے ہی عیاں ہو گئی ہے۔ زبان کا تلفظ بولنا تک نہیں آ رہا اور چلی ہیں لمبے چوڑے بلند بانگ دعوے کرنے۔